اب آگے بات آتی ہے، لوگ اس پر بھی زبان درازی کرتے ہیں. تو پہلے تو یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جو صحابہ نے بیعت کی تھی وہ کب کی تھی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے. بعد میں بیعت توڑ دی تھی، صحابہ اس سے الگ ہو گئے تھے. لیکن ایک چیز سمجھنے کی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت علی، ان کا بھی نام علی تھا، زین العابدین کے نام سے مشہور ہے، امام زین العابدین، ٹھیک ہے نا. حضرت حسین کے بیٹے کون؟ علی. اچھا مجھے بتائیے، کیا حضرت حسین سے جو محبت ہے حضرت علی کو یعنی زین العابدین کو، وہ ہم سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ ہوگی. اور ان کو اپنے والد کی شہادت کا غم بھی ہم سے زیادہ ہوگا، اور ان کو اپنے والد کے قاتلوں سے دشمنی بھی ہم سے زیادہ ہوگی. وہ صحابہ جنہوں نے یزید کی بیعت کی ہے قتل حسین سے پہلے، ان پر تو زبان چلے، اور امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کی ہے قتل حسین کے بعد. اب آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ شیعہ روایات میں موجود ہیں. یہ میں سنی کتابوں کی تو بات ہی نہیں کرتا. شیعوں کی 4 بڑی کتابیں، جیسے سنیوں میں 6 بڑی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ. ایسے ہی شیعوں میں 4 بڑی کتابیں ہیں جن کو اصول 4 کہا جاتا ہے. اس میں سب سے اول درجے کی جو کتاب ہے جس کو اصول کافی کہا جاتا ہے، الکافی کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام زین العابدین نے یزید کی بیعت کر لی تھی. تب آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے بتائیے؟ یزید کی بیعت جو قتل حسین سے پہلے صحابہ کریں ان پہ تو آپ زبان چلائیں. یزید کو خلیفہ قتل حسین سے پہلے بنایا جائے، آپ زبان چلائیں. یزید کو خلیفہ نامزد قتل حسین سے پہلے کیا جائے، آپ زبان چلائیں. لیکن یزید کی بیعت امام زین العابدین جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں، یزید کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید کی بیعت کر لیں، پھر آپ کیا کہیں گے؟ سمجھ آ رہی؟ ان سب چیزوں کے بعد یہ بات سمجھنے کی ہے. جیسے بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں بھائی ہمارے خاندانوں میں کبھی لڑائی ہوئی تھی تو تمہیں اس میں بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. تمہارے باپ دادوں کی، باپ چچوں کی، باپ کی ماموں کی لڑائی ہوئی تھی، وہ ان کا اپنا مسئلہ تھا. اب بچہ مثلا بڑا ہو، مثال کے طور پر کوئی بچہ بڑا ہوا، سمجھدار ہوا، اب محلے کا کوئی آدمی اس بچے کو بتانے لگے جس ماموں کے ساتھ تو آج لگا پھرتا ہے، اس ماموں نے تیرے باپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. تو مجھے بتائیں وہ بچے کا باپ اس محلے کے آدمی سے لڑے گا نہیں لڑے گا؟ یہ تیرا دماغ خراب ہے، ان باتوں سے میرے بچے کا کیا لینا دینا ہے؟ بچے سے کیا کہا جائے گا؟ ٹھیک ہے تیرے ماموں نے بھلے ہی مجھے مارا تھا، تیرے چاچا نے بھلے ہی مجھے مارا تھا، لیکن وہ ہمارا اپنا مسئلہ تھا، تیرا کیا لینا دینا؟ تو ختم کر اس کو، تو آگے بڑھ. تو جو بھی اختلافات تھے جیسے بھی تھے، اگر ان کو واقعی ایمانداری سے سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو پڑھیں، وقت نکالیں، کسی کی الٹی سیدھی سنیں نہیں. ورنہ یہ بات یاد رکھیں جو علماء کہتے آئے ہیں، پھر لوگ یہی کہتے ہیں، جب علماء کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے جی مولوی جواب نہیں دیتا، علماء جواب نہیں دیتے. تو علماء اسی لیے کہتے ہیں منہ بند رکھو، تم سے یہ قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا. بھائی لوگ سوال پوچھتے ہیں حضرت یزید کا کیا مسئلہ ہے، تو علماء کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آسان سا جواب یہ دیتے ہیں بھائی یہ قیامت میں پوچھا نہیں جائے گا، یہ قبر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا، فالتو کے سوال مت پوچھا کرو یار، نماز روزے کی فکر کرو. یہی کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو لوگوں کو برا لگتا ہے، اور پھر ادھر سے وہ لوگ برگلاتے ہیں، دیکھا تمہارے مولوی نے جواب نہیں دیا. تو مولوی جواب اس لیے نہیں دیتا، کیا کہو گے؟ کس کس کو پکڑو گے؟ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں آدھے ادھورے، اگر ان کو آپ تفصیل کے ساتھ اٹھانا شروع کرو گے تو پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے مجھے بتائیے، سوائے زبان بند رکھنے کے؟ اس کے علاوہ کچھ نتیجہ سمجھ آ رہا ہے؟ اور میں بیٹھا ہوا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ میں آف کیمرہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آن کیمرہ بات کر رہا ہوں، یہ اپلوڈ بھی ہوگی، میں حوالہ بھی دے رہا ہوں، جس کو جب من کرے چیک کر لے، قیامت تک ویڈیو رہے گی، میں مر بھی جاؤں گا تب بھی رہے گی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو میں نے حوالہ دیا ہے، کتاب کا نام بتایا ہے، جو جب چاہے چیک کر لے. تو کوئی بند کمرے میں بند کیمرے پر تو جھوٹ بول سکتا ہے کیمرے کے سامنے، اور بار بار کہہ کر کے بھائی چیک کر لو، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور جس کو لگتا ہے کہ جھوٹ بولا گیا وہ چیک کر لے.